بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ان علی علیہ السلام الایمان امان۔ امیر بیان علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایمان امان ہے۔ اگر انسان اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے تو اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ایمان لے کر آئے۔ ایمان امان ہے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو اصول فقہ میں باب دوم اوامر کے بیان میں تھی۔ صیغہ امر کے بارے میں مختلف مباحث کو ذکر کر رہے تھے۔ من جملہ مباحث میں سے ایک مبحث الامر بالامر اور الامر مرتين، یہ دو بحث رہتے ہیں۔ اچھا، پہلے اس بحث کو ذکر کرتے۔ الامر بشیء مرتين، ایک ہی چیز کے بارے میں دو مرتبہ امر کیا جائے تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ دیکھیں، محل بحث کو سمجھنے کے لیے توجہ کریں۔ کبھی کبھار مولا اپنے بندے کو ایک مرتبہ حکم کرتا ہے کہ معمولاً ایسے ہوتا ہے، مولا نے کہا اضرب زیدن یا اکرم العالم یا اطعم الفقیر، ایک مرتبہ مولا نے امر کیا، خوب اس کا امتثال بھی ایک ہی مرتبہ ہے۔ کبھی کبھار مولا دو حکم دیتا ہے، مثلا ایک مرتبہ مولا کہتا ہے صلی، پھر دوسری مرتبہ بھی کہتا ہے صلی۔ ایک مرتبہ مولا کہتا ہے صم، روزہ رکھو، دوسری مرتبہ بھی کہتا ہے صم، روزہ رکھو۔ اب اگر ایک چیز کے بارے میں مولا دو مرتبہ امر کرے تو آیا اس کو دو مرتبہ انجام دینا ہوگا یا ایک مرتبہ انجام دینا ہوگا؟ یہاں پر ہماری گفتگو ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے آپ اس مسئلے کی مختلف صورتوں کو دیکھیں۔ کبھی کبھار یوں ہوتا ہے، مولا نے ایک مرتبہ حکم کیا اور بندے نے انجام دیا، انجام دینے کے بعد پھر مولا دوسری مرتبہ حکم دیتا ہے، ایک مرتبہ ایسے ہے۔ خوب اگر ایسے ہو، مولا نے امر کیا، بندے نے مولا کے امر کو انجام دیا، مولا نے پھر حکم دیا، تو یہاں پر پھر دوبارہ انجام دینا ہوگا، یہ تو روشن ہے۔ لیکن کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ مولا نے حکم دیا، ابھی بندے نے انجام نہیں دیا، مولا نے پھر دوسری مرتبہ کہا، یہاں پر کیا کریں گے؟ ایک ہی مرتبہ انجام دیں گے یا نہ دو مرتبہ انجام دینا ہوگا؟ یہاں پر بحث ہے۔ بس محل نزاع روشن ہوا۔ مولا کی جانب سے ایک شے کے بارے میں دو امر آ رہے ہیں اور ابھی پہلے امر کو بندے نے انجام ہی نہیں دیا، یہاں پر کیا کریں گے؟ خوب، یہ محل نزاع ہے۔ اچھا، محل نزاع کو سمجھنے سے پہلے دو اصطلاحات کو سمجھ لیں، ایک ہے تأسیس اور ایک ہے تأکید، ان دونوں کو سمجھیں۔ امر تأسیسی یعنی جدید حکم، نیا حکم، کہ وہاں پر کہا جائے گا
کہ مثلا مولا نے جو دوسرا امر کیا ہے وہ امر تأسیسی ہے، یعنی ایک جدید حکم ہے، دوسری مرتبہ انجام دینا ہوگا. اور ایک مرتبہ کہتے ہیں تأکید، یعنی مقصود یہ نہیں ہے کہ حکم جدید ہے، بلکہ اسی پہلے امر کو مؤکد طریقے سے مولا بیان کر رہا ہے. پس تأسیس اور تأکید ہمارے لیے روشن ہوا. اب آ جائیں اس بات کو سمجھے کہ جب بھی کوئی متکلم کلام کرتا ہے تو اصل اس کے کلام میں تأسیس ہے، یعنی متکلم مطلب جدید کو بیان کرنا چاہتا ہے، نہ کہ مطلب اول کی تأکید کر رہا ہے. تأکید خلاف اصل ہے. تأکید کے لیے قرینہ چاہیے. جہاں پر ہمارے پاس تأکید پر قرینہ نہیں ہوگا تو آپ وہاں پر کہیں گے کہ یہاں پر تأسیس ہے، جدید بات کو بیان کرنا چاہتا ہے. اگر یہ دو تین باتیں سمجھ میں آ گئیں، اب آ جائے محل بحث کی طرف کہ مولا نے دو امر کیے ہیں اور درمیان میں بندے نے پہلے امر کو انجام بھی نہیں دیا. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو امر ثانی ہے، آیا یہ امر ثانی تأسیسی ہے کہ اس کے لیے جداگانہ امتثال چاہیے، یا تأکیدی ہے کہ ایک ہی امتثال کافی ہے؟ پس بات ہماری یہ ہوئی کہ اصل یہاں پر یہ جو امر دوم آیا ہے اس کے بارے میں کیا قرار دیں، اس کو کیا مانیں. خب مسئلے کی چار صورتیں ہیں کہ تین صورتوں میں آغا مظفر کہتے ہیں کہ امر ثانی تأکیدی ہوگا اور ایک صورت میں امر ثانی تأسیسی ہوگا. صورت اول، پہلا اور دوسرا امر دونوں مطلق ہوں، دونوں امر کسی شرط پر مقید نہیں ہے، مشروط نہیں ہے. مثلا امر اول ہے صلی، مطلق ہے. پھر دوسرا امر بھی ہے صلی، وہ بھی مطلق ہے. اب امر ثانی کو پہلے صلی کے لیے تاکید قرار دیں یا کہیں نہ دوسرا صلی تأسیس ہے، حکم جدید ہے. مظفر کہتے ہیں کہ یہاں پر امر ثانی کو تاکید قرار دیں گے امر اول کے لیے، یہ تأسیس نہیں ہے. کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ مطلوب مولا صلی سے صرف طبیعت نماز ہے. درست آگا؟ خب صرف طبیعت کے لیے دوسرا امر تأسیسی لانا محال ہے، کیونکہ آغا صرف طبیعت تو ایک فرد کے متحقق کرنے سے متحقق ہو جائے گی، اور مولا کا مقصود بھی یہ ہے کہ صرف طبیعت متحقق ہونی چاہیے. لہذا یہاں پر آپ امر دوم کو تأسیسی نہیں قرار دے سکتے. یہ ایک صورت. دوسری صورت، دونوں امر مشروط ہیں ایک ہی شرط کے ساتھ. مثلا مولا کہتا ہے اگر تم محدث ہو تو فتوضا، ان کنت محدثا فتوضا. اگر تم محدث ہو، کوئی حدث اصغر ہوا، پیشاب کیا، پاخانہ کیا، ری خارج ہو گئی، نیند سے اٹھے ہو، تو تمہیں وضو کرنا ہے. دوسری مرتبہ بھی عیناً اسی کلام کا تکرار کرے. فرماتے ہیں یہاں پر بھی عیناً صورت اول والا مطلب ہوگا، یعنی امر دوم کو تاکید پر عمل کریں گے، کیونکہ یہاں پر بھی صرف طبیعت کا تقاضا کیا گیا ہے. صورت سوم،
ایک امر مطلق ہے، دوسرا امر مشروط ہے۔ مولا پہلے کہتا ہے اغتسل، پھر مولا دوسری مرتبہ کہتا ہے ان کنت جنبان فاغتسل۔ یہاں پر کیا کریں گے؟ آغا مظفر کہتے ہیں یہاں پر بھی امر ثانی کو تاکید پر عمل کریں گے، کیونکہ انشاءاللہ اطلاق و تقیید کے باعث میں پڑھیں گے کہ ایک مطلق ہو دوسرا مقید ہو تو مطلق کو مقید پر عمل کریں گے۔ وہ قید مراد جدی کو بیان کر رہی ہے۔ مولا نے جو ابتدان کا اغتسل، مقصود جدی مولا یہ ہے ان کنت جنبا فاغتسل۔ یہاں پر بھی امر دوم تاکید ہے۔ چوتھی صورت، دونوں امر مشروط ہے لیکن ہر ایک کی قید جدا ہے۔ مولا کہتا ہے ان کنت جنبا فاغتسل، پھر دوسری مرتبہ کہتا ہے وَإِن مَسَسْتَ مَيِّتًا فاغتسل۔ قید مختلف ہے۔ اگر جنب ہو غسل کرو، اگر مس سے میت کیا غسل کرو۔ فرماتے ہیں یہاں پر امر دوم کو تأسیس پر حمل کریں گے کہ مولا دو امر کر رہا ہے۔ اچھا، ایک اور مطلب یہاں پر نہیں کہہ سکتے؟ آپ کہیں کہ یہاں پر اسباب کے درمیان تداخل ہے۔ مثلا جیسے ہمارے یہاں فقہ میں کہتے بھی ہے کہ 6-7 غسل اگر تمہارے گردن پر ہے، اگر غسل جنابت بھی ہو تو غسل جنابت کو جیسے کرو گے سارے کے سارے غسل اتر جائیں گے۔ اسے کہتے ہیں تداخل اسباب۔ یہاں پر مگر تداخل اسباب نہیں ہو سکتا۔ ایک بندہ جنب بھی ہے، ایک بندہ مس میت بھی کرتا ہے، ایک ہی غسل میں دونوں ہو جائیں گے۔ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ تداخل اسباب کے باوجود یہاں پر دوسرا امر تأسیسی ہے؟ تو جواب آغا یہی جو آپ کہہ رہے اسباب تداخل کرتے ہیں، یعنی آپ کہنا چاہتے ہیں کہ ہر ایک حکم اپنی جگہ پر مستقل ہے، یعنی امر دوم تأسیسی ہے، وہ بھی غسل کو چاہتا ہے۔ منتہا مولا نے کہا کہ ایک ہی غسل دونوں کے بدلے میں ہے۔ وثانیاً تداخل اسباب خلاف قاعدہ ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ ہر سبب ایک حکم مستقل ہے اور اس کے لیے آپ نے مستقل امتثال کرنا ہے۔ اگر شریعت میں فقہ میں غسل جنابت جیسے مورد میں کہا گیا ہے یہ دلیل خاص کی بنا پر ہے، دلیل خاص آ جائے کہ اسباب تداخل کرتے ہیں تو اس کی اتباع کریں گے، لیکن انما الکلام وہاں پر جہاں پر دلیل خاص نہ ہو وہاں پر آپ امر دوم کو تأسیسی قرار دیں گے۔ خوب یہ اس بحث کا خلاصہ دیکھیں عبارت کو، الامر بشیء مرتین، ایک چیز کے بارے میں 2 مرتبہ امر آئے۔ اذا تعلق الامر بفعل مرتین، اگر ایک فعل کے ساتھ امر 2 مرتبہ تعلق پیدا کرے فَهُوَ يُمْكِنُ أَن يَقَعَ عَلَى صُورَتَيْن، اس کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی أَن يَكُونَ الْأَمْرُ الثَّانِي بعد امتثال الامر الاول، امر اول کی بجا آوری کے بعد امر ثانی آئے۔ وَحِينَئِذٍ لَا شُبْهَةَ فی لزوم امتثالہ ثانیاً، یہاں پر کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس امر ثانی کو دوسری مرتبہ آپ بجا لائیں گے۔ صورت دوم ان یکون الامر الثانی
قبل امتثال الامر الاول، امر اول کو انجام دینے سے پہلے امر ثانی آ جائے. وحینئذ یقع الشک فی وجوب امتثالہ مرتین، یہاں پر شک ہوتا ہے کہ آیا اس کو 2 مرتبہ انجام دینا ہوگا یا 1 مرتبہ. او کفایت المرۃ الواحدۃ فی الامتثال، 2 مرتبہ انجام دینا ہوگا یا نہ 1 ہی مرتبہ امتثال کافی ہوگا. فَإِنْ كَانَ الْأَمْرُ الثَّانِي تَأْسِيسِيًّا یا تَأْسِيسًا لِوُجُوبٍ آخر تَعَيَّنَ الْامْتِثَالُ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى، اگر دوسرا امر وجوب آخر کے لیے تأسیس ہو، حکم جدید ہو، تو اس صورت میں دوسری مرتبہ انجام دینا متعین ہوگا. وَإِنْ كَانَ تَأْكِيدًا لِلْأَمْرِ الْأَوَّلِ، اور اگر کہا جائے امر دوم امر اول کی تاکید ہے، فَلَيْسَ لَهُمَا إِلَّا امتثال واحد، تو اس صورت میں اگر تاکید ہو تو دونوں کے لیے امتثال واحد کافی ہوگا. وَلِتَوْضِيحِ الْحَالِ، آگا مطلب کو روشن کرنے کے لیے، وَبَيَانِ الْحَقِّ فِي الْمَسْأَلَةِ، مسئلے میں حق کیا ہے اس کو بیان کرنے کے لیے، نقولو ہم کہتے ہیں، ان هذا الفرض له 4 حالات، آگا اس فرض کی 4 صورتیں. الاولی ان یکون الامران معا غیر معلقین علی شرط، معلقین بھی پڑھ سکتے اس میں مفعول، دونوں امر معلق نہ ہو کسی شرط پر، یعنی مطلق ہو. کأن یقول مثلا مولا کہے صلی، ثم یقول ثانیا صلی، فإن الظاہر حینئذ ان یحمل الامر الثانی علی التأکید. اس صورت میں کہ جب دونوں مطلق ہوں تو امر دوم کو تاکید پر عمل کیا جائے گا. کیوں بھیا؟ اس لیے کہ لأن الطبیعۃ الواحدۃ یستحیل تعلق الامرین بہا من دون امتیاز فی البین، کیونکہ مولا کا یہاں پر مقصود صرف طبیعت ہے، تو طبیعت واحد کے لیے محال ہو کہ 2 امر آئیں اور ان دونوں میں تفاوت بھی نہ ہو. ایک ہی طبیعت کو، صرف طبیعت کو مولا چاہتا ہے، کوئی تفاوت بھی نہیں ہے، اس کے لیے 2 امر جدا گانا محال ہے. فَلَوْ كَانَ الثَّانِي تَأْسِيسًا غَيْرَ مُؤَكِّدٍ لِلْأَوَّلِ لَكَانَ عَلَى الْآمِرِ تَقْیِیدُ مُتَعَلِّقِهِ، اگر دوسرا امر تأسیسی ہوتا اور پہلے کی تاکید نہ ہوتا تو آمر پر ضروری تھا کہ اس کو مقید کرے. وَلَوْ بِنَحْوِ مَرَّةٍ أُخْرَى، اگرچہ یوں کہے صلی مرۃ اخری، ایسے کرنا چاہیے. فَمِنْ عَدَمِ التَّقْیِید وَظُہُورِ وَحْدَةِ الْمُتَعَلِّقِ فِیہِمَا یکون اللفظ فی الثانی ظاہراً فی التأکید. آگا کیونکہ تأکید نہیں ہے اور ظاہر یہ ہے کہ متعلق دونوں میں ایک ہے، اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ لفظ دوسرے میں بھی یعنی امر ثانی میں ظہور رکھتا ہے تأکید کے اندر، کہ امر دوم تأکید ہے. وَإِنْ كَانَ التَّأْکِیدُ فِی نَفْسِهِ خلاف الاصل، اگرچہ اصل تأسیس ہے، خلاف ظاہر کلام ہے تأکید. لو خلیہ ونفسہ، اگر فقط اور فقط کلام کو دیکھا جائے تو کلام کو عقلاء حمل کرتے ہیں تأسیس پر،
نہ کہ تاکید پر، لیکن یہاں پر قرینہ موجود ہے۔ الثانیۃ، دوسری صورت، ان یکون الامران معا معلقین علی شرط واحد، اگر دونوں امر شرط واحد پر معلق ہے، شرط واحد کے ساتھ مشروط ہے۔ کأن یقول المولا، مثلا مولا کہے ان کنت محدثا فتوضا، اگر تم محدث ہو تو وضو کرو۔ ثم یکرر نفس القول ثانیا، پھر دوسری مرتبہ عیناً اسی بات کا تکرار کرے۔ ففی هذه الحالت ایضا یحمل علی التأکید، اس صورت میں بھی امر ثانی تاکید پر دلالت کرے گا۔ لِأَيْنِ مَا قُلْنَاهُ فِي الْحَالَةِ الْأُولَى بِلَا تَفَاوُتٍ، عیناً وہی سبب ہے جو ہم نے پہلے میں ذکر کیا کہ طبیعت واحدہ کا تقاضا ہے۔ اگر مولا چاہتا ہے کہ دوسری مرتبہ انجام دے تو پھر اس کو مقید کرنا پڑے گا، ولو مرتن اخرى سے ہی کیوں نہ ہو۔ الثالثۃ، تیسری صورت، ان یکون احد الامرین معلقا، دو امروں میں سے ایک معلق ہو، والآخر غیر معلق، اور دوسرا معلق نہ ہو، مطلق ہو۔ کأن یقول مثلا اغتسل، ثم یقول، بعد میں کہ ان کنت جنبا فاغتسل، ففی هذه الحالت ایضا یکون المطلوب واحدا، یہاں پر بھی مطلوب ایک ہے۔ وَيُحْمَلُ عَلَى التَّأْكِيد، امر دوم کو تاکید پر عمل کریں گے۔ کیوں؟ لِوَحْدَةِ الْمَأْمُورِ بِهِ ظَاهِرًا، کہ المانعۃ من تعلق الامرین بھی، خوب اس لیے کہ مامورن بھی ایک ہے ظاہراً، جب مامورن بھی ظاہراً ایک ہے تو اس کے ساتھ دو امر تعلق نہیں لے سکتے۔ غیر ان الامر المطلق اعنی غیر المعلق یحمل اطلاقہ علی المقید، سوائے اس فرق کے کہ جو امر مطلق ہے اس کو مقید پر عمل کریں گے، اعنی المعلق، فیکون الثانی مقیدا لاطلاق الاول، تو کیا دوسرا پہلے کے اطلاق کو تقید لگائے گا۔ وکاشفا عن المراد منہ، اور یہ تقید بیان کرے گی کہ مراد جدی مولا کیا ہے۔ الرابعۃ، چوتھی صورت، ان یکون احد الامرین معلقا علی شیء والآخر معلقا علی شیء آخر، ایک امر ایک چیز پر معلق ہو، دوسرا دوسری چیز پر۔ کأن یقول مثلا ان کنت جنبا فاغتسل، ویقول ان مسست میتا فاغتسل، دونوں امر مختلف قیودات پر معلق ہیں۔ ففی هذه الحالت یحمل ظاہرا علی التأسیس، خوب زور اس بات میں کہ امر دوم کو تأسیس پر عمل کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لأن الظاہر ان المطلوب فی کل منہما غیر المطلوب فی الآخر، دونوں میں سے ایک میں جو مطلوب ہے وہ غیر ہے اس کا جو دوسرے میں مطلوب ہے۔ وَيَبْعُدُ جِدًّا، بہت ہی بعید ہے۔ کیا بعید ہے؟ حَمْلُهُ عَلَىٰ أَنَّ الْمَطْلُوبَ وَاحِدٌ، کہ اس بات پر حمل کریں کہ مطلوب واحد ہے، ناغا شرط مختلف ہے، مطلوب مختلف ہے دیگے۔ اما تاکید فلا معنی لہو ہونا، دیگے یہاں پر تاسیس پر عمل کریں گے۔ وَأَمَّا الْقَوْلُ بِالتَّدَاخُلِ، اگر یہ جو ہم تداخل سنتے ہیں، بمعنى الاکتفاء بامتثال واحد عن المطلوبین، امتثال واحد کافی ہے دو مطلوبوں سے، یہ فہو ممکنون،
محال تو نہیں ہے. وَلَكِنَّهُ لَيْسَ مِن بَابِ التَّأْكِيد، لیکن یہ اسباب تاکید نہیں ہے. بل لا یفرض الا بعد فرض التأسیس، اصلاً تداخل کا فرض نہیں ہو سکتا مگر وہاں پر کہ جہاں پر پہلے آپ امر دوم کو تأسیسی فرض کریں. وَأَنَّ هُنَاكَ أَمْرَيْنِ کہ يُمْتَثَلَانِ مَعًا بِفِعْلٍ وَاحِدٍ، دو امر ہیں، دونوں جدا جدا ہیں لیکن ایک ہی فعل سے دونوں ادا ہو جاتے ہیں. وَلَكِنَّ التَّدَاخُلَ عَلَى كُلِّ حَالٍ خلاف الاصل، یہ دوسرا جواب. لیکن تداخل آگا ہر صورت میں خلاف اصلی ہے. ولا یصار الیہ، اس کی طرف جایا نہیں جائے گا الا بدلیل خاص کما ثبت فی غسل الجنابہ، جیسے غسل جنابت میں دلیل خاص ہے کہ انہ یجزئ عن کل غسل آخر، اور بہت سارے غسل آپ کی گردن پر ہیں، جنابت بھی آ گیا، جنابت کیا سب غسل ختم ہو جائیں گے. وَسَيَأْتِ الْبَاسُ عَنِ التَّدَاخُلِ مُفَصَّلًا فِي مَفْهُومِ الشَّرْط، مفہوم شرط میں تداخل اسباب کے بارے میں مفصل گفتگو ہوگی. صفحہ نمبر 127 سے 130 نمبر تک تمام شد. مطلب دوم بھی بالکل آسان ہے. الامر بالامر، آگا ایک مرتبہ مولا اپنے بندے کو ڈائریکٹ حکم کرتا ہے یہ کام کرو، خب یہ تو مطلب روشن ہے. دوسری مرتبہ مولا اپنے بندے کو کہتا ہے کہ جاؤ جا کر فلاں کو تم یہ امر کرو. تو اب اس دوسرے بندے پر کہ جس کو عبد مولا نے امر کیا ہے اس پر واجب امتثال یا نہ. کہتے ہیں اس کی دو صورتیں. ایک، پہلی صورت یہ کہ مأمور اول فقط مبلغ ہے، یعنی پہلا مأمور جا کر دوسرے کو کہتا ہے کہ مولا نے تمہیں یہ کہا ہے کہ یہ کام کرو. خوب اس صورت میں تو روشن ہے کہ اس نے اس کام کو انجام دینا ہے. دوسری مرتبہ نہ، ایسے نہیں ہے. مأمور اول فقط مبلغ نہیں ہے بلکہ مأمور اول کو مولا کہتا ہے کہ تو مستقلاً فلاں بندے کو یہ کہا. مثلا جیسے شریعت میں ہے کہ اپنے بچوں کی نسبت سے مروہم بالصلاۃ وہم ابناء سبع، بچے 7 سال کے ہو جائیں تو تم انہیں امر کرو نماز کا. یہاں پر مستقل تم نے امر کرنا ہے. ایسے مورد میں کیا کریں؟ کہتے ہیں یہاں پر بھی ظاہر یہ ہے کہ دوسرے بندے پر واجب ہو جائے گا. منتہا مسئلے کو اگر اچھے طریقے سے سمجھنا چاہتے ہیں تو یہاں بھی دو صورتیں ہیں. ایک مرتبہ غرض مولا یہ ہے کہ وہ دوسرا بندہ اس کام کو انجام دے، مطلوب مولا یہ ہے. منتہا خود نہیں کہہ رہا کسی مصلحت کی بنا پر، دوسرے کو کہہ رہا کہ تم کہو اسے. خب یہاں پر اس کو وہ کام انجام دینا ہوگا. لیکن دوسری مرتبہ ایسے ہے، غرض مولا یہ نہیں ہے کہ دوسرا بندہ اس کام کو حتماً کرے، بلکہ مولا یہ چاہتا ہے کہ یہ میرا جو پہلا بندہ ہے مامور اول، یہ حکم دینا سیکھے. مثلا جیسے باپ بیٹے کو کہتا ہے کہ بیٹا تم نوکروں کو حکم کرو. مقصود یہ نہیں ہے کہ اس کام کو وہ نوکر حتماً انجام دیں، بلکہ مقصود یہ ہے کہ بیٹا امر کرنا سیکھے. خوب یہاں پر دیگر انجام دینا ضروری نہیں ہوگا. لیکن اگر شک ہو جائے، کوئی کرینہ بھی نہ ہو، تو فرماتے ہیں کہ اس دوسرے بندے کو بھی انجام دینا ہوگا. مطلب آسان. دلالت الامر بالامر علی الوجوب، فرماتے ہیں کہ جو امر کیا جاتا ہے بالامر علی الوجوب، کہ تم وجوب کا امر کرو، اس کی دلالت. اذا امر المولا احد عبیدہ، جب مولا اپنے بندوں میں سے کسی ایک کو کہے کہ ان یامر عبدہ الاخر بفعل،
دوسرے بندے کو کسی خاص کام کرنے کا حکم کرو. فَهَلْ هُوَ أَمْرٌ بِذَلِكَ الْفِعْلِ حَتَّى يَجِبُ عَلَى الثَّانِي فِعْلُهُ، تو آیا یہ جو ہے وہ کہ امر ہوگا اسی فعل کا تاکہ دوسرے پر لازم ہو جائے کہ اس کو انجام دے. اختلفوا علی قولین، خود دیکھیے اختلفوا ہونا چاہیے یہاں پر لفظ، دو قول ہے. وَهَذَا يُمْكِنْ فَرْضُهُ عَلَى نَحْوَيْنِ، یہ بھی دو طریقوں سے فرض کر سکتے ہیں. ایک ان یکون المأمور الاول علی نحو المبلغ لامر المولا الی المأمور الثانی، اگر مأمور اول ایک طرح کا مبلغ ہے کہ امر مولا کو مأمور ثانی تک پہنچائے. مثل ان یأمر رئیس الدولہ وزیرہ، صدر اپنے وزیر کو کہتا ہے ان یأمر الرعیت عنہ بفعل، میری طرف سے رعیت کو کہو کہ فلاں کام کرو. وَهَذَا النَّحْوُ لَا شَكَّ خَارِجٌ عَنْ مَحَلِّ الْخِلَافِ، خوب اس طریقے کی بات یقیناً محل خلاف سے باہر ہے، کیونکہ لِأَنَّهُ لَا يَشُكُّ أَحَدٌ فِي ظُهُورِهِ فِي وُجُوبِ الْفِعْلِ عَلَى الْمَأْمُورِ الثَّانِي، کیونکہ کوئی بھی بندہ شک نہیں کرتا کہ یہ امر ظہور رکھتا ہے کہ وہ فعل واجب ہے مأمور دوم پر. وَكُلُّ أَوَامِرِ الْأَنْبِيَاءِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمُكَلَّفِينَ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ، جتنے بھی اوامر انبیاء کی جانب سے ہوتے ہیں مکلفین کے لیے وہ اسی طریقے کے ہیں. خدا کا امر ہے، نبی کو کہا کہ میری طرف سے بندوں کو کہو نماز پڑھیں. خود دیکھیے سارے انبیاء اسی طریقے سے لاتے ہیں خدا کی جانب سے. دو اللہ یکون المأمور الاول علی نحو المبلغ، دوسری صورت یہ ہے کہ مأمور اول مبلغ کی طرح نہیں ہے، بل هو مأمور ان یستقل فی توجیہ الامر الی الثانی من قبل نفسہ، آگا مستقل ہے اپنی جانب سے امر کو دوسرے بندے کی طرح متوجہ کرے. وعلی نحو قول الامام، امام علیہ السلام کے اس قول کی طرح ہو کہ امام نے کہا مروہم بالصلاۃ وہم ابناء سب، اپنے بچوں کو امر کرو نماز کا جب وہ 7 سال کے ہو جائے، یعنی اطفال بچوں کو دیے. وَهَذَا النَّحْوُ هُوَ مَحَلُّ الْخِلَافِ وَالْبَحْثِ، یہ والا طریقہ محل خلاف ہے، محل بحث ہے. وَيَلْحَقُ بِهِ، اور اسی کے ساتھ ملحق ہے مَا لَمْ يُعْلَمْ الْحَالُ فِيهِ، کہ جس میں حالت کا پتہ نہ ہو، پتہ نہیں پہلے طریقے سے یا دوسرے طریقے سے، وہ بھی اسی میں داخل ہو جائے گا. ما لم يعلم الحال فيه انه على اي نحو من النحوين المذكورين، دونوں طریقوں میں سے کون سا طریقہ ہے؟ والمختار ان مجرد الامر بالامر ظاہر عرفا في وجوبه على الثاني، قول مختار یہ ہے کہ امر بالامر ظہور رکھتا ہے عرفان کہ وہ واجب ہے دوسرے پر کہ اس کو حتماً انجام دینا ہے. وتوضیح ذالک ان الامر بالامر لا علی نحو التبلیغ یقع علی صورتین، آگا امر بالامر جو تبلیغ کے طریقے سے نہ ہو وہ دیگر دو طریقوں سے ہو سکتا ہے. الاولی ان یکون غرض المولا یتعلق بفعل المأمور الثانی، غرض مولا یہ ہے کہ دیکھیں مأمور ثانی فعل کو انجام دے، مولا کی غرض ہے یہ. وَيَكُونُ أَمْرُهُ بِالْأَمْرِ طَرِيقًا لِلتَّوَسُّلِ إِلَى حُصُولِ غَرَضِهِ، امر بالامر ایک طریقہ ہے کہ اس کے ذریعے سے مولا اپنی غرض کو حاصل کرنا چاہتا ہے. حالانکہ خود نہیں کہنا چاہ رہا، اس کو کہہ رہا کہ تو کہا اس کو. وَإِذَا عُرِفَ غَرَضُهُ أَنَّهُ عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ، اگر غرض مولا کا پتہ چل جائے تو یکون امرہ بالامر لا شک امرا بالفعل نفسہ، تو یہاں پر دیگے اس میں کوئی شک نہیں کہ امر بالامر جو ہے وہ کیا ہے، مولا کا ہی امر ہے اس بندے کے لیے. الثانیۃ ان یکون غرضہ فی مجرد امر المأمور الاول، غرض یہ ہے کہ مأمور اول امر دینا سیکھے،
من دون ان یتعلق له غرض بالفعل المأمور الثانی، مقصود یہ نہیں ہے کہ مأمور ثانی اس فعل کو انجام دیتا ہے یا نہ، لیکن تجھے امر کرنا آنا چاہیے. کما لو امر المولا ابنہ مثلا ان یأمر العبد بشیء، مولا اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ بندے کو مثلا کوئی امر کرو. ولا یکون غرضہ الا ان یعود ابنہ علی اصدار الاوامر او نحو ذالک، غرض فقط یہ ہے کہ یہ بیٹا امر دینا سیکھے، اس قسم کی غرض ہے. فیکون غرضہ فقط فی اصدار الاول امرہ، کہ غرض یہاں پر فقط یہ ہے کہ اصدار اول میں کہ بابا وہ امر کرے، اس کو امر کرنا آنا چاہیے بیٹے کو. پس فلا یکون الفعل مطلوبا له اصلا فی الواقع، واقع میں اصلا مقصود یہ نہیں ہے کہ وہ فعل متحقق ہو یا نہ، بیٹے کو امر کرنا آنا چاہیے. وواضح، یہاں پر بھی روشن ہے، لو علم المأمور الثانی بهذا الغرض، اگر مأمور دوم کو پتا چلے کہ مولا بیٹے کو ٹریننگ دینا چاہ رہا ہے، مقصود یہ ہے، تو لا یکون امر المولا بالامر امرا له، مولا نے جو امر بالامر کیا ہے وہ اس مأمور ثانی کو دراصل امر نہیں ہے. ولا یعد عاصیا لمولاه لو ترکہ، اگر مأمور دوم نے اس امر کو انجام نہیں دیا تو اپنے مولا کا عاصی اور نافرمان شمار نہیں ہوگا، کیونکہ لأن الامر المتعلق لامر المولا یکون ماخوذا علی نحو الموضوعیت وهو متعلق الغرض لا علی نحو الطریقیہ لتحصیل الفعل من العبد المأمور الثانی. ان دونوں اصطلاحات کو میں نے خارج میں بیان نہیں کیا، کیونکہ آغا جو امر متعلق ہوا ہے امر ثانی کے ساتھ، اس میں موضوعیت پائی جاتی ہے. موضوعیت کیا ہے کہ مقصود یہ ہے کہ بیٹا امر کرنا سیکھے، یہ چیز موضوعیت رکھتی ہے، وہ کام موضوعیت نہیں رکھتا. اگر وہ کام موضوعیت رکھتا ہو تو پھر ہم کہیں گے یہ امر مولا طریق ہے، بیٹے کے ذریعے سے وہ کام کروانا چاہتا ہے. یہاں پر بیٹے کے امر کے ذریعے سے کام نہیں کروانا چاہ رہا، بیٹے کا امر کرنا خود مقصود ہے، اسے کہیں گے موضوعیت. فرماتے ہیں اس صورت میں جو امر متعلق ہوا ہے امر مولا سے، اس کو اخذ کیا گیا بناوے موضوعیت کہ جو متعلق غرض ہے یہی، نہ کہ بناوے طریقیت تاکہ مقصود یہ ہو کہ مأمور ثانی سے وہ فعل متحقق ہو نہ. فَإِنْ قَامَتْ قَرِينَةٌ عَلَىٰ إِحْدَى الصُّورَتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ فَذَاكَ، اگر دونوں صورتوں میں کسی صورت پر قرینہ ہے تو فَبِهَا. وَإِنْ لَمْ تَقُمْ قَرِينَةٌ، بھائی کیا آیا یہ امر موضوعیت رکھتا ہے یا طریقیت، کوئی قرینہ نہیں ہے. فَإِنَّ ظَاهِرَ الْأَوَامِرِ عُرْفًا مَعَ التَّجَرُّدِ عَنِ الْقَرَائِنِ هُوَ أَنَّهُ عَلَى نَحْوِ الطَّرِیقِیَّہ، ظہور عرفی ہے کہ امر طریقیت میں ظاہر ہے. فَإِذَنْ الْأَمْرُ بِالْأَمْرِ مُطْلَقًا يَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبِ إِلَّا إِذَا ثَبَتَ أَنَّهُ عَلَى نَحْوِ الْمَوْضُوعِیَّہ، مگر یہ کہ پتہ چل جائے کہ خود امر کرنا موضوعیت رکھتا ہے. وَلَيْسَ مِثْلُهُ یقع فی الاوامر الشرعیہ، آگا اوامر شرعیہ میں اس قسم کا موضوعیت والا امر نہیں ہے. الحمدللہ بعض اوامر میں ہماری جو دوسری بحث تھی کہ ہم نے کہا تھا بعض اوامر میں 3 بحث ہے، مادہ امر، صیغہ امر اور خاتمہ. مادہ اور صیغہ امر کے بارے میں گفتگو تمام ہوئی، آخر میں خاتمہ ہے تقسیمات واجب کے بارے میں کہ چند تقسیمات واجب کی ان کو یہاں پر ذکر کریں گے. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.